أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ العزیز آج بھی پارہ نمبر 18 کا درس قرآن ہے. اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے. سورۃ المؤمنون کے ابتدا کے اندر مومنین کی 7 صفات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سے مومن دنیا کے اندر کامیاب ترین مومن ہوں گے. فرمایا ان کی 7 علامات ہیں. پہلا مومن وہ ہے جس کا ایمان ریا اور نفاق سے پاک ہو. کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھے. تیسرا لغو، بیہودہ، فضول، ہر قسم کی ایسی گفتگو جس کا نہ دین میں فائدہ ہو نہ دنیا میں، ایسی گفتگو سے اعراض کرنے والا مومن بھی کامیاب ہے. نمبر 4، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ اس کو ادا کرنا. نمبر 5، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. نمبر 6، وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اسی طریقے پر وعدے کو بھی پورے کرنے والا ہو. نمبر 7، نماز کی حفاظت کرنے والا ہو اور وقت کا لحاظ بھی رکھتا ہو. یعنی کامل مومن کی علامت اول اور آخر نماز سے شروع کی گئی ہے. یعنی وہ مومن کامل ہے جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا. اس سے ایک بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے نماز کتنی اہم ہے کہ کامیاب ترین مومن کی پہلی اور آخری علامت بھی نماز ہے. اس کے بعد آگے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے کہ انسان کس طریقے پر اس کی پیدائش ہوئی اور کیسے کیسے اس کو کن کن مراحل سے گزر کر کے وہ انسان جو ہے انسان بنا. اس کی مختلف اجزاء کو بیان کیا گیا. اس کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوق ہے ان کی تخلیق، بارش کا برسانا، ان کے ذریعے مختلف غلہ اور پھلوں کا اگانا، چوپاؤں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون سواری وغیرہ، یہ سب کے سب مومن کے لیے منافع ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قدرت کی جو وحدانیت اور اس کے اوپر جو دلائل تھے ان کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. ایسے لگتا ہے یہ جو نبی تھے یہ ایک ہی وقت میں آئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے ان کے لائے ہوئے مبارک دین کو اس کے ساتھ استہزاء کیا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا اور اس طرح مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے. آج بھی مسلمان افسوس کیا جا سکتا ہے جن کا قرآن ایک ہے، جن کا نبی ایک ہے، جن کا دین ایک ہے، وہ مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف جماعتوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف چیزوں میں بٹ گئے ہیں، اور یہی چیز پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی. ہائے کاش کہ آج کا مسلمان بھی اس قرآن کے دلائل کو پڑھنے کے بعد اس چیز کو سمجھ جائے کہ جو پہلے قومیں ہلاک ہوئی وہ بھی اس چیز میں، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی عالم ہے. اس کے بعد ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل نظام میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں. ان کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تیسری یہ کہ وہ ریاض سے بچتے ہیں. چوتھی یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہے، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں کہ باوجود وہ روتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم سعادت مندوں میں سے ہیں یا غیر سعادت مندوں میں سے ہیں. اس کے بعد انسان کے 2 انسانوں کی احوال کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک ہے سعید، ایک ہے بدبخت. یعنی یا تو دنیا میں اچھے کام کر کے وہ نیک لوگوں میں ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنت عطا کریں گے،
اگر وہ گناہ گار ہے، وہ بدکار ہے، وہ دنیا میں برے کام کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی شقی اور بدبخت یعنی جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد توحید کے ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قیامت کے دن دو فریقوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قیامت والے دن دو فریق ہوں گے، ایک جنت والے ہوں گے، ایک جہنم والے ہوں گے۔ تو جنت والے وہ ہوں گے جو جنت جیسے کام کریں گے، اللہ ان کو جنت دے گا، اور جو لوگ دنیا میں جہنم جیسے کام کریں گے، جہنمیوں والے اور غلط کام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جہنم میں داخل کریں گے۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہو تو تم اس طریقے پہ مانگو: اے میرے رب، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورۃ النور کو نور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نور کا لفظ ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورت میں آداب اور فضائل اور احکام کو بیان کیا گیا ہے جو اجتماعی زندگی گزارنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے منور اور معطر ہیں۔ اگر اس سورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت، پاک دامنی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سورت جو ہے عورتوں کے سکھانے کے لیے خاص طور پر اس کو حکم دیا گیا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جو سورت ہے سورۃ النور، یہ عورتوں کو سکھانے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو جو معاملات ہیں اور جو عفت کی زندگی ہے اس کو گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ احکام اور آداب، پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ زانی مرد ہو اور اگر عورت اور غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو سزا جو ہے وہ 100 کوڑے دیے جائیں گے جو قرآن میں مذکور ہے۔ اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن عورت پر تہمت کی زنا لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لعان کا ہے کہ جو میاں بیوی کے ساتھ خاص اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو دونوں ایک صورت پر لعنت کریں گے، پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچواں حکم کے طور پر قصہ افق کو بیان کیا جائے۔ افق کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین کی جانب سے تہمت لگائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر آپ کی برات کا اعلان کیا کہ یہ جو کچھ منافقین کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہو تو بلا اجازت، بلا ضرورت، اپنے بغیر کے اجازت کے اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہو بلکہ گھر والوں پہ کو دستک دے کر پھر گھر میں داخل ہو۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں اور عورتوں جو ہیں وہ مرد کی طرف نہ دیکھیں، غیر محرم کی طرف۔ آٹھواں حکم یہ کیا گیا ہے آزاد مرد اور عورتیں جو غلام ہیں حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور یوں لونڈیوں کی طرح نکاح میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ نوواں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں، اسلام کی روشنی میں دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیادیوں کا لونڈی اور غلام بنانے کا رواج عام تھا اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ پھر اسلام نے آ کر کے اس عورت کو، اس لونڈی کو ایک حقوق دلوائے ہیں۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت میں قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے کہ نزول قرآن سے پہلے قبل بعض ظلم اور حریص پیشہ ور لوگ انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے طور پر زنا پر مجبور کرتے تھے کہ جاؤ تم جا کے زنا اور بدکاری کرا کے لاؤ،
بدکاری کرو اور وہاں سے جو پیسے ملے وہ ہمارے لیے لے کر آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کو سختی سے منع کیا کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور وہ عورتیں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی، تم نے یہ اپنا بنایا ہوا قانون یہ غلط ہے، ان کے لیے باقاعدہ حقوق جاری کیے۔ یہ 10 احکام اور آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ ایمان اور نور حق کو بیان کیا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ اس کے بعد 3 دلائل بیان کرنے کے بعد دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کے 2 گروہوں کا تقابلی جائزہ بیان کیا جا رہا ہے، تقابلی تذکرہ۔ منافق ایمان، اطاعت اور جھوٹے دعوے کرتا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں اس کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے، جبکہ مومن ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر آمادہ رہتا ہے۔ سچے مومنوں کے ساتھ جو وعدہ کیے گئے انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا کہ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد آخر میں توحید کے دلائل اور منافقوں کے اور مومنوں کے تقابلی اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلام لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 وقتوں میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اجازت کے ساتھ آئیں، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کے عمر سے بھی گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری لباس کو اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر کل 13 احکام بیان ہوئے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا ہے جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھو تو اجازت لے کر بیٹھو، بغیر اجازت کے نہ بیٹھو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسا نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورت کے اختتام پر یہ بتایا کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کے ماتحت ہے اور ادب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔